بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ دروس قرآن 29ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 29واں پارہ 11 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی صورت جو ہے سورہ ملک، اس میں 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 30 آیات کی تلاوت کرے روزانہ رات کے وقت تو یہ قیامت کے دن جو ہے اس کی سفارش کریں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ 30 آیات جو ہے اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جو ہے اقتدار وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی نے جو ہے پیدا کیا موت کو اور زندگی، تاکہ انسانوں کی آزمائش کی جا سکے، ان کا امتحان لیا جا سکے کہ کون ان میں زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا اور حیات کو بعد میں، حالانکہ زندگی پہلے ہے پھر موت ہے۔ تو اس میں اشارہ اس طرف یہ ہے کہ اصل زندگی اسی شخص کی زندگی ہے جس نے موت کو سامنے رکھا، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، ہم نے یہ بڑی ایک کائنات تخلیق کی ہے، انسان اس میں کتنی بھی کوشش کر لے کوئی کمی ڈھونڈنے کی، کوئی عیب ڈھونڈنے کی، تو اس کی نگاہیں تھک جائیں گی لیکن اس کو کوئی عیب، کوئی نقص نظر نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی اس میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے جو نگہبان ہوں گے وہ پوچھیں گے ان سے الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آتے رہے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ تو اب وہ حسرت کریں گے کہ لو کننا نسمع و نعقل، اگر ہم ان کی باتوں کو سن لیتے یا سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت کا افسوس کرنا، اس وقت کی حسرت اور ندامت وہ ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ تو اس لیے آج اس زندگی کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے انسان اس بات کا محتاج ہے، اس کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، اس بات کی ضرورت اس کو محسوس ہونی چاہیے کہ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا کر لے، ہدایت پر چلے، صراط مستقیم پر چلے، تاکہ آخرت کی رسوائی سے وہ بچ سکے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو جو ہے نفع مند بنایا کہ اس کے ظاہر پر جو ہے انسان چلتا ہے، اور اس کے اندر سے انسان جو ہے اپنا اس کا رزق اگاتا ہے زمین سے، اور اسی میں سے کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے مختلف دلائل قدرت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مختلف قومیں جو ہے نافرمانی کی صورت میں ان پر ہماری طرف سے عذاب ہے۔ اس صورت کے آخر میں بالکل اللہ تعالیٰ 2 سوال قائم فرما رہے ہیں، اور ان سے مقصود جو ہے اپنی قدرت کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے کہیے کہ بتلاؤ تو ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمن، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر اور جو میرے ساتھ لوگ ہیں یا ہم پر رحم کریں، تو دونوں صورتوں میں فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کفار کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، تم اپنی کھیتیاں بھی نہ اگا سکو، تو فمن یأتیکم بماء معین، تو صاف پانی کون لے کر آتا ہے۔ دوسری صورت جو ہے اس پارے کی سورہ قلم، اس کی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے اندر جو ہے اس کے آغاز میں چونکہ قلم کی اور جو کچھ قلم سے لکھا گیا اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو اسی مناسبت سے جو ہے سورت کا نام سورہ قلم ہے، اور اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپ کوئی مجنون نہیں، جیسے یہ مشرکین اور کفار کہا کرتے تھے
بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ لوگ جو آج جھٹلا رہے ہیں یہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کو ادا نہیں کرتے، تو بسا اوقات ہم دنیا میں بھی اس کی سزا ان کو دیتے۔ تو یہاں پر ایک قصہ ذکر کیا گیا اصحاب الجنہ، باغ والوں، تو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے یہ ایک باغ تھا، یہ وراثت میں ان کو ملا۔ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ اس باغ کی جب فصل کٹتی تھی تو وہ اس میں سے ضرورت مندوں کو بھی دیتے تھے، محتاجوں کو بھی دیتے۔ تو جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور بعد میں جب ان کے وارثین آ گئے تو بیٹا نے کہا کہ ہم تو کسی کو بھی اس کھیتی میں سے کچھ حصہ نہ دیں گے، اور بلکہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جلدی وہاں پہنچو، آج کٹائی کا دن ہے، ہم لوگوں کے محتاجوں کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے اس کو کھیتی کو پھلوں کو وہاں سے کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت وہ وہاں گئے تو وہ باغ بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے ہموار میدان۔ اس وقت جو ہے ان کو اپنے اس کیے پر جو ہے ندامت اور افسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے اس ندامت اور افسوس کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ کذالک العذاب، اسی طرح نافرمانی کی صورت میں جو ہے ہماری طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متقین ہیں ان کا جو انعام ہوگا، ان کا جو صلہ ہوگا وہ اس کے برعکس ہے۔ تو مطلب پھر یہ ہوا کہ ایمان اور کفر یہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم اطاعت گزاروں کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن جو ہے پنڈلی کھول دی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ دنیا میں جن لوگوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس وقت ان کے پاس اختیار بھی تھا، طاقت بھی تھی، قدرت بھی تھا، تو آخرت کے دن جو ہے وہ سجدہ نہ کر سکیں۔ یہاں کچھ قیامت کے وقت کی جو ہے ہولناکیاں اور مجرمین کے احوال بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو فوری پکڑ نہیں کرتے وہ ہم ایک وقت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ ہماری گرفت پوری طرح ہو، اور جو مجرمین ہیں ان کے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہ رہے۔ اور آپ اس دعوت و تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ تو نہیں کر رہے جس کے بوجھ تلے، تاوان تلے یہ لوگ دب گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ اگلی صورت جو ہے سورہ حاقہ، اس کی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کے معنی ثابت ہو جانے والی، تو یہ یہاں پر قیامت کی ایک صفت بیان کی گئی، تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ حاقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود نے جو ہے قیامت کا انکار کیا، ان کا جو ہے کیا انجام ہو، ان کو ہم نے دنیا میں بھی ہلاک کیا، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو جس وقت ہم فیصلہ سنائیں گے تو لوگوں کے 2 گروہ ہو جائیں، ایک تو نیک بخت لوگ، سعادت مند لوگ، اور دوسرا جو ہے بدبخت لوگوں کا گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نیک ہوں گے، کامیاب ہوں گے، تو وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، اور مجھے یقین تھا کہ میں ایک دن اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من چاہیے زندگی میں ہوگا۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش کہ مجھے یہ دیا نہ جاتا اور مجھے پتہ ہی نہ آتا کہ میرا کیا حساب ہوگا۔ اب وہ افسوس کرے گا کہ میرا جو منصب تھا، میری جو کرسی تھی، میرا جو ایک رعب اور دبدبہ تھا، وہ سب اب آج کے دن کیا ہوگا، ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فرشتے اس کو جو ہے پکڑ کر وہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کوئی معزز کھانا بھی نہیں دیا جائے گا،
پیپ اور کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ رسول کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو ہے وہ کلام ہے۔ سورہ معارج اس پارے کی اگلی صورت ہے، اس کی 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قیامت اور قیامت کے وقت کے جو احوال ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جو ہے ایسا ہوگا جیسا کہ 50,000 سال کی مقدار کے برابر، اور یہی جو مقدار ہے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اس کو 1000 سال بیان کیا گیا کہ دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہوگا، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 50,000 سالوں کے برابر۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات کے مضامین میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی جو کیفیت ہوگی اس کے اعتبار سے یہ دن مختلف ان کو محسوس ہوگا۔ جس کی جتنی زیادہ برائیاں ہوں گی، بدعمالیاں ہوں گی، اس کو وہ دن اتنا ہی طویل محسوس ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے کہ دنیا میں انسان جتنی بھی دوڑ دھوپ کرتا ہے، جتنی بھی کوشش کرتا ہے، اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اولاد ہے، بھائی بہن ہے، بیوی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ مجرم گنہگار لوگ یہ چاہیں گے وہ اس عذاب، آج کے دن کے عذاب سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر لیں اور فدیے میں اپنے بیٹوں کو دے دیں، اپنی بیوی کو دے دیں، اپنے بھائی کو دے دیں، اور اپنے اس خاندان اور اس کنبے کو دے دیں، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نجات حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آج کے دن جو ہے ان کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ جلایا جائے گا، جلسایا جائے گا، جو کہ جلسا دینے والی ہے، انسان کو بالکل راکھ بنا دینے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مصلین ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کی یہاں پر صفات بیان کی گئی کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اس لوگ اس عذاب سے مستثنیٰ ہوں گے جو مصلین ہیں، جن کی صفات یہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اب ان کے مالوں میں جو ہے اپنے مالوں میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس دن کی یوم جزا کی تصدیق کرنے والے لوگ، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، یعنی اور اسی جگہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے لوگ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دی، اور بدکاری سے بچنے والے لوگ، اپنی امانتوں کی اور معاہدوں کی پاسداری کرنے والے لوگ، گواہیوں پر قائم رہنے والے لوگ، یعنی حق کے مطابق، انصاف کے مطابق گواہی دینے والے لوگ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، کہ یہ نہیں بس نماز پڑھ لی اور باقی جو ہے باقی وقت جو مرضی کام کریں، ایسا نہیں، بلکہ نماز کے مقتضا پر بھی عمل کیا اور نمازوں کی بھی پابندی کی، اور اس نماز کے جو تقاضے ہیں، گناہوں سے بچنا، دیگر گناہوں سے بچنا، ان کو بھی پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اعزاز کے ساتھ باغات میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کو دوسرے رکوع کے اندر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری جگہ جو ہے اور لوگوں کو لیں۔ اور اس میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو بدعمالی میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے سورہ محمد میں ہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ منہ پھیر لو گے، اعراض کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے گئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ کیا احوال ہوں گے، چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، تو اس وقت کہا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس پارے کی اگلی سورت جو ہے وہ سورہ نوح، اور اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے قوم کی طرف۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے۔
سورہ مبارکہ میں آتا بھی ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے جو ہے ہمیشہ نفرت کا ہی سامنا کرنا پڑتا۔ اور وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ جب بھی میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو یہ اپنے اس دعوت سے نفرت کے اظہار کے لیے یہ کیا کر لیتے تھے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے اور تکبر کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، کہ جب ان کے سامنے کوئی دین کی بات کی جاتی ہے، قرآن کی کسی آیت کی بات کی جاتی ہے، کسی حدیث کی بات کی جاتی ہے، ان کا رویہ بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ایسا رویہ کن لوگوں کا ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اس میں نصیحت ہے کہ وہ اس دعوت کو اس طریقے سے پیش کریں کہ لوگوں کے لیے بیزاری کا سامان نہ بنے، لوگ اس کی طرف توجہ اور نشاط سے اس کو قبول کریں۔ اس کے بعد جو ہے استغفار کے ثمرات بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے جو ہے بارشیں، استغفار کی برکات سے اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، مالوں کے اندر، اولاد کے اندر کثرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے کھیتیاں اگا دیں گے۔ تو یہ استغفار کی برکت سے جو ہے یہ ثمرات حاصل ہوں۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہر طرح سے کوشش کی لیکن وہ قوم راہ راست پر نہیں آئی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بتوں کو نہیں چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ انہوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا، ان لوگوں کی پرستش کو نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کے سبب جو ہے وہ لوگ غرق کر دیے گئے اور اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس طرح جو ہے ہم نے اس نافرمان قوم کو جو ہے وہ اپنی نافرمانیوں کے سبب، اپنی بدعمالیوں کے سبب جو ہے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اس پارے کی اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ جن، اس کی 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں واقعہ جنات کا آتا ہے کہ وہ جس وقت وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ اس تحقیق کے لیے کہ اب آسمانوں کی طرف ہم پہلے تو خبریں چرا لیا کرتے تھے، اب یہ سلسلہ بند ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ تو پھر ایک مقام پر جو ہے انہوں نے قرآن مجید کی آیات سنی اور وہ سن کر جو ہے اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ اس صورت میں جو ہے ایسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے پہلے رکوع سے معلوم یہ آتا ہے کہ جنات بھی مکلف ہیں، جس طرح انسان مکلف ہیں اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح انسانوں کے اندر نیک اور بد دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ اسی طرح اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مساجد، سجدہ گاہیں جو ہیں، مساجد جو ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر ہیں، ان میں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور مساجد جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، وہ کسی شخصیت کے لیے، کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں۔ مساجد میں مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کو عام کرنا، اللہ کی دعوت کو بلند کرنا، یہ مساجد کا مقصد ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کے مستحق جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی نقصان کو دور کرنے والا نہیں، اور نہ میں تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو پیغام پہنچا، جو ان کو وحی پہنچی، وہ اس کو پورا لوگوں تک کیا کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور پیغمبر کی، اس کے لیے جو ہے جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں عطا کرتے ہیں. غیب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا کرتے ہیں، پھر وہ آگے لوگوں کو خبریں پہنچاتے ہیں. اس پارے کی اگلی سورت جو ہے سورہ مزمل، اس کی 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. مزمل کے معنی کپڑے میں لپٹنے والے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے بھی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کو یہاں ذکر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم عنقریب جو ہے آپ پر ایک کلام نازل کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگوں کی طرف سے جو تکالیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے اس پر صبر کیجیے، اور ان کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. ان کا جو بھی انجام ہوگا وہ ہماری طرف سے ہوگا. دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پیغمبر پر اور مومنین پر جو ہے آسانی اور تخفیف کر دی. قیام کے اندر جتنی سہولت ہو سکے، جتنا آسانی سے ہو سکے قیام اللیل کر لیں، پوری رات کر لیں، آدھی رات کر لیں، نصف کر لیں، 1/3 کر لیں، جتنا آسانی سے میسر ہو اتنی دیر کیا کر لیں، قیام اللیل کر لیں، تاکہ جو دیگر فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان. اگلی سورت جو ہے اس پارے کی سورہ مدثر، اس کی 56 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ مدثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء مبارکہ میں سے ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دعوت کو عام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ اس کو بیان کیجیے. اس کے بعد جو ہے ایک بدبخت ولید بن مغیرہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ یہ جو ہے یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، اور ان کا یہ جو کلام ہے یہ کیا جادو ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو بیان فرما رہے ہیں. پھر یہاں پر جہنم اور اس کے جو داروغہ ہیں، اس کے جو نگہبان فرشتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راہ سے ہٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رہنمائی عطا کرتے ہیں. اور اللہ کے لشکر کیا ہیں وہ اللہ ہی ان کو جانتے ہیں. دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اہم اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے عمل کے متعلق جو ہے پوچھ ہوگی. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم سے اہل جنت پوچھیں گے مجرمین سے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دی. تو یہاں 4 اعمال ایسے بیان کیے گئے خاص طور پر جو انسان کو جہنم تک لے جانے والے، کہ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازیں پڑھنے والے نہ تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مند لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنہ نخوض مع الخائضین، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ جو لوگ مجلس لگا کر قرآن کے احکام کا، قرآن کی آیات کا، دین اسلام کے احکام کا، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم اس دن کی تکذیب کیا کرتے تھے. تو ان کاموں کی، ان بدعمالیوں کے سبب جو ہے ہم جہنم میں ہمیں ڈال دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کے اندر عبرت و نصیحت ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ بذات خود ایک نصیحت ہے. جو شخص چاہے وہ اس سے کیا کر لے، نصیحت حاصل کر لے. اور جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے وہی لوگ جو ہے پرہیزگار ہوں گے، اور وہی لوگ جو ہے مغفرت کے اہل ہوں گے. سورۃ قیامہ اس پارے کی اگلی سورت ہے. اس کے اندر جو ہے 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس کے آغاز میں جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے یوم قیامہ کی اور نفس لوامہ کی، ان کی اہمیت کے پیش نظر.
نفس لوامہ یعنی وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر، بدعمالیوں پر کیا کرے، ملامت کرے. تو آخرت میں تو ہر گنہگار کو جو ہے اس کا نفس ملامت کرے گا. تو دنیا کے اندر بھی بعض اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نافرمانیوں پر نفس جو ہے انسان کو کیا کرتا ہے، ملامت کرتا ہے. اور یہی تعریف حدیث مبارکہ میں گناہ کی بیان کی گئی کہ گناہ وہی ہے جو انسان کے دل میں کھٹکتا رہے اور وہ ناپسند کرے کہ لوگ اس بات کو جان لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان نے گمان کر لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، اکٹھا نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم تو جو انسان کے پورے ہیں، انگلیوں کے جو پورے ہیں، ان کو بھی جو ہے ہم دوبارہ سنوارنے پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں. آج بھی جدید دور میں یہ بات تحقیق سے ثابت ہوگی کہ انگلیوں کے جو نشانات ہوتے ہیں یہ ہر شخص کے دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہے کسی بھی چیز کی تحقیق کے لیے جو ہے فنگر پرنٹس کو، انگلیوں کے نشانات کو کیا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کو بھی دوبارہ جو ہے درست کرنے پر کیا رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے پورے انسان کو دوبارہ بنانا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت کی ہولناکیوں کو بیان فرما رہے ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ کہ جب آنکھیں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، چندھیا جائیں گی، پتھرا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور اس وقت انسان کہے گا أَيْنَ الْمَفَرُّ آج کہاں بھاگنے کی جگہ ہے. اور اس وقت جو ہے انسان کو اس کا نامہ اعمال دکھلایا جائے گا کہ جو کچھ اس نے اعمال کیے وہ اس کو کیا کیا جائیں گے، دکھائے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت سے متعلق فرماتے ہیں کہ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دہرانا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس مشقت میں نہ پڑیں، ہم اس کو آپ کی زبان پر اس کلام کو جاری فرما دیں گے اور ہمارے ذمہ لازم ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان پر پڑھوانا. تو جب ہم پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں، تو پھر آپ اس پڑھے ہوئے کی کیا کیجیے، اتباع کیجیے. پھر ہمارے اوپر لازم ہے اس کو بیان کروانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھنے والے لوگ ہیں اور دنیا کی نعمتوں میں ہی مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحبون العاجلہ تم پسند کرتے ہو جلدی آنے والی چیز کو، وتذرون الآخرہ اور بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑ دیتے ہو. اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک نیک اور کامیاب لوگ اور دوسرے ناکام لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے چہرے جو ہے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے. اور یہ اہل سنت کی ایک آیت میں سے رؤیت باری تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے یہ اہل ایمان کو حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، یعنی مجرمین کے چہرے جو ہے وہ اس دن بے رونق ہوں گے. دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا وہ بے مقصد نہیں ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ثابت فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ بنایا، اسی طرح جو ہے ہم اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اس پارے کی اگلی سورہ سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. اس کی 31 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس کے پہلے رکوع کے اندر جو ہے انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر قیامت کے دن ہم انسانوں میں سے 2 گروہ بنا دیں گے، نیک اور بد لوگ. نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا، گنہگاروں کا انجام کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا. اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے اس لیے اتارا کہ ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے آپ کی طرف اتارا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قائم رہیے اپنے رب کے حکم پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس قرآن کی دعوت کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ اس پر قائم رہیں. اسی طرح ہر وہ لوگ جو وارثین انبیاء ہیں، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، تو لوگوں کے رویوں سے وہ مایوس نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہیے صبح و شام.
اور رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مشرکین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے بدل اور لوگ پیدا کر دیں۔ اور ان ساری باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نصیحت ہیں، تو جو شخص چاہے وہ راستہ بنا لے اپنے پروردگار کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والے، حکمت والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو گنہگار ہیں، جو ظالمین ہیں، اعد لهم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات اس پارے کی اگلی صورت، اس کی 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تو اس کے آغاز میں ہواؤں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچی بات ہے، واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ پھر قیامت کے وقت کے کچھ احوال جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے ایک بے قدر پانی کے قطرے سے جو ہے اس کو ہم نے بنایا، پھر اس کو ہم نے اس کی ماں کے رحم میں ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے سمیٹنے والی بنایا، زندوں کو اور مردوں کو۔ اسی طرح جو ہے ہم نے اس میں پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں پانی پلایا۔ قیامت کے وقت کے احوال جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ چشموں میں اور سایوں میں ہوں، اور من چاہے میوے ان کو دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ جتنا چاہو اپنے نیک اعمال کے سبب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں، قدر کرنے والوں۔ اور اس کے برعکس جو مجرمین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ اور نفع اٹھاؤ ایک قلیل مدت کے لیے دنیا کے اندر۔ دنیا کا جو قیام ہے یہ عارضی ہے، اسی طرح یہ تمہارا کھانا پینا اور تمہارا سامان اٹھانا یہ بھی عارضی ہے۔ اس دنیا کی نعمتوں سے جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو، کیوں؟ انکم مجرمون، اس لیے کہ تم لوگ گنہگار ہو، مجرم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو تو یہ لوگ نہیں جھکتے۔ اس صورت کے اندر ایک کلمہ جو ہے، ایک جملہ وہ بار بار تکرار کے ساتھ آیا، ویل یومئذ للمکذبین۔ 10 مرتبہ جو ہے وہ جملہ جو ہے اس صورت میں بار بار آتا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے مجرمین کو اور نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرانا مقصود ہے۔ اس جملے سے مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرانا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی جو تعلیمات ہیں ان کی تصدیق کرنے کی، اور جو خیر کی تعلیمات ہیں، خیر کی باتیں ہیں، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں جن سے بچنے کو حکم دیا گیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی پر جو ہے 29ویں پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔